بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیا انسانی زندگی یوں ہی بے مصرف ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے؟ ان سوالات کے تعلق سے انسانوں کی طرف سے مختلف تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تو بس اس مقصد سے ہے کہ انسان یہاں پیدا ہو، پلے بڑھے، کھائے پیے، اپنی خواہشات پوری کرے، عیش کرے اور پھر مر جائے۔ بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، کہ اس دنیا میں انسان سے جتنا کچھ ہو سکے وہ بس عیش و آرام کی زندگی گزار لے، اس کے بعد اسے دوبارہ نہیں پیدا ہونا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کے انجام سے وہ دوچار ہوگا، لیکن اسی دنیاوی زندگی ہی میں وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا بدلہ اسے اسی دنیاوی زندگی میں ملے گا۔ اس دنیا میں وہ کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بھی پھل اسے اسی دنیاوی زندگی میں مل جائے گا۔ کائنات اور انسان کے بارے میں اسلام کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے۔ اسلام نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان آزمائش کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کون سے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، اور کون سے کام اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دینے والے ہیں، اس کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ چاہے اچھے کام کرے چاہے برے کام کرے۔ اس کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر اس دنیا میں تم اچھے کام کرو گے تو مرنے کے بعد دوسری دنیا برپا کی جائے گی، اس میں تم کو ان اچھے کاموں کا انعام دیا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں تم برے کام کرو گے، دوسرے انسانوں پر ظلم کرو گے، ان کو ستاؤ گے، ان کے حق مارو گے، تو اس کے برے انجام سے تم کو بعد کی دنیا میں دوچار ہونا پڑے گا۔ اس دنیا میں اگر تم اچھے کام کرو گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، اس کی خوشنودی کے ہیں، تو بعد کی زندگی میں تم اس کے اجر و انعام سے بہرہور کیے جاؤ گے۔ جنت کی شکل میں تم کو طرح طرح کی آسائشوں و لذتوں انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور اگر اس دنیا میں تم برے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کام کرو گے، تو مرنے کے بعد کی زندگی میں تم کو اس کے برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کی سزا کے طور سے تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کائنات اور انسانی زندگی کے بارے میں یہ اسلامی تصور ہے، لیکن افسوس ہے کہ خود مسلمان جو اسلام کے حامل ہیں اس تصور سے غافل ہیں۔ ان کا عقیدہ تو ان تصورات پر ہے، لیکن ان کی عملی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس اسلام کے بنیادی تصورات کا، بنیادی عقائد کا استحضار نہیں ہوتا ہے، چنانچہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی اسی طرح غافل رہتے ہیں
اور وہ صحیح غلط کی پہچان کیے بغیر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ خاص طور سے مسلم نوجوانوں کا معاملہ اور بھی زیادہ دگرگوں ہے۔ مسلم نوجوان جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد اپنے مقصد زندگی سے ناواقف رہتی ہے۔ وقت کا بے محابہ استعمال، فضول کے کاموں میں اس کا استعمال کرتی ہے۔ آج کل یہ ملٹی میڈیا کے موبائلز ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ گھنٹوں اس میں فضول کی چیزیں، غلط چیزیں، گندی چیزیں، بیکار چیزیں دیکھنے میں اس میں ضائع کرتا ہے۔ نوجوانوں میں ایک برائی یہ بھی عام ہو رہی ہے کہ وہ نشے کا شکار ہو رہے ہیں، شراب نوشی کے عادی ہو رہے ہیں۔ دوسری جو نشہ آور چیزیں ہیں اس کا وہ کثرت سے استعمال کرنے لگے ہیں، اس نے ان کی زندگی کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سماجی بہت سی برائیوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان میں ابتری ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں رہتے ہیں، خاندان میں ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی سماجی زندگی بالکل ابتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں بھی با مقصد زندگی گزارنے کا احساس پیدا کیا جائے، یہ ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ اس میں سے 2 سوالات جو ہیں وہ خاص طور سے انسانی زندگی سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، اور دوسرا سوال خاص طور سے نوجوانی کے تعلق سے ہوگا کہ جو نوجوانی کا جو عرصہ ہے اس کو کن کاموں میں صرف کیا۔ تو یوں تو پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن خاص طور سے جو نوجوانی کا پیریڈ ہے اس کے بارے میں بھی باس پوچھ کی جائے گی کہ اس عرصے کو کس طرح گزارا گیا، کن کاموں میں گزارا گیا۔ ضرورت ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے مقصد زندگی کا شعور پیدا کیا جائے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں بیداری لائی جائے، اور مسلم نوجوانوں کو بھی ان کے مقصد زندگی سے آگاہ کیا جائے۔ مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاص طور سے زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ موجودہ دور میں علم کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ جو شخص علم سے محروم رہا وہ زندگی میں کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ علم سے وہ آراستہ ہوں، دین کا بنیادی علم بھی ان کو حاصل ہو، اور اس کے علاوہ جو عصری علوم ہیں اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نوجوانوں کے کرنے کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ مختلف صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں، مختلف مہارتیں حاصل کریں۔ موجودہ دور اختصاص کا یعنی اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ آج کے دور میں ان لوگوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے جو کچھ مہارتیں اپنے اندر رکھتے ہوں۔ تیسرا کام نوجوانوں کو یہ کرنے کا ہے کہ ان کے اندر اجتماعیت کا شعور پیدا ہو، وہ دینی زندگی گزاریں اجتماعیت کے ساتھ، مختلف گروپس بنائیں اور مل جل کر دینی اور بامقصد کام انجام دیں۔ اور چوتھا کام یہ کرنے کا ہے کہ وہ سماج کی اصلاح کی فکر کریں، سماج میں جو برائیاں مختلف سطحوں پر پائی جاتی ہیں ان برائیوں کی نشاندہی کریں، اور جو لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو آگاہ کریں اور اس سے ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ یوتھ ونگ جماعت اسلامی مہاراشٹر نے
اس تعلق سے ایک مہم منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مہم 12 نومبر سے 21 نومبر تک منائی جائے گی۔ اس مہم کا مرکزی عنوان ہے آؤ بھلائی کی طرف۔ اس مہم کے تحت مختلف اصلاح معاشرہ کے پروگرام انجام دیے جائیں گے، چھوٹے بڑے پروگرام منعقد کیے جائیں گے، کارنر میٹنگز کی جائیں گی، کچھ خصوصی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے اور سماج کی اصلاح کی دوسری سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیاب کرے اور اس کے ذریعے سماج کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔